ان الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما وذرياتهما ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اما بعد، حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پچھلے سال جو ہم سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اس نئے سال میں ہمیں ان خطاؤں کو دوبارہ کرنے کی توفیق مت عطا کر۔ پچھلے سال وہ لوگ جو پچھلے سال کی مبارک دن اور رات کو ہمارے ساتھ بتائے ہیں، جو اس سال موجود نہیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں اپنے دیدار سے مشرف کرے۔ حاضرین محترم، چونکہ آج یکم محرم الحرام ہے، ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ آج کی مجلس جو ہے وہ محرم الحرام کی 10 مجالس کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم امام حسین، امام حسن، حضرت علی، بی بی فاطمۃ الزہرا وغیرہ اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ، اس مہینے کا تعلق اور اہل بیت دونوں لازم الملزوم کے مترادف ٹھہرتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، شہادت عمل میں آئی ہے، لہٰذا آج کی یہ پہلی مجلس انہی کے نام کی جاتی ہے، ان کا ذکر خیر ہوگا، اور الحمدللہ یہ کوشش کی جائے گی کہ جو واقعات آپ نے نہیں سنے ہوں گے وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ یقیناً آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ عمر بہن کے گھر گئے
اور بہن کو بہت مارا پیٹا. بہن نے اصرار کیا کہ میں اسلام سے باز نہیں آؤں گی. وہاں پر کچھ باتیں ہوتی ہیں, اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں, لیکن میں اسلام سے ہرگز منحرف نہیں ہو سکتی. یہ واقعہ تو آپ سن چکے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں بتلاتا چلوں. چونکہ ایک مثال بہت ہی مشہور ہے, جو آگ ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لگ جاتی, اس کے اندر کچھ چنگاریاں روشن ہوتی ہیں, کچھ چنگاریوں کے بعد آگ زور پکڑتی ہے. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ اسلام قبول نہیں کیا, بلکہ کچھ چنگاریاں تھیں کہ جنہیں دیکھ کر آپ نے اسلام کو قبول کیا. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں حتیم کے اندر رات کے وقت نماز ادا کر رہے تھے. جیسا حضرت عمر نے حضور کو مسجد حرام میں جاتے ہوئے دیکھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چپکے سے, آہستہ سے, اس طرح سے کہ حضور کو اس چیز کی خبر نہ ہو, یہ اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے مسجد حرام کے اندر کہیں چھپی ہوئی جگہ پر کھڑے ہو گئے. بعض روایت یہ بھی بتلاتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر حضرت عمر چھپ گئے اور حضور کی تلاوت کو سماعت کر رہے ہیں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں, یہ کیا پڑھتے ہیں, ایک بار سن لیا جائے. جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں وہ الحاقہ کی صورت تھی. آپ جیسا جیسا پڑھتے جا رہے ہیں, حضرت عمر خانہ کعبہ کے غلاف میں چھپے ہوئے تھے, مسجد حرام میں چھپے ہوئے تھے. وہ اپنے دل میں رقت لیے ہوئے تھے, اپنی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یہ کیسا کلام ہے, یہ کیسا کلام ہے جس سے رقت طاری ہو جا رہی ہے, جس سے سننے سے آنکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں. لیکن جب حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ شاید یہ جو تلاوت کر رہے ہیں یہ بہت بڑے شاعر ہوں گے, یہ بہت بڑے شاعر ہوں گے, کیونکہ شاعر ہی ایسی بہترین باتیں بیان کر سکتا ہے, ایسے بہترین باتیں تو صرف شاعر ہی بیان کر سکتا ہے, تو غالباً یہ شاید شاعر ہوں گے. اور حضور ادھر تلاوت فرما رہے ہیں, یہ حضرت عمر کے اندر کے خیالات ہیں. حضور اچانک نارمل قرات پڑھتے پڑھتے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور بلند کر کے کہتے ہیں وما هو بقول شاعر, اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. حضرت عمر اور پریشان, یہ تو میرے دل کی بات تھی کہ شاید یہ شاعر ہو سکتے ہیں, لیکن حضور نے وہاں پر فرما دیا کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں. جب کچھ اور آگے بڑھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے دل میں سوچ لیتے ہیں کہ انہیں میرے دل کی کیفیت کا اندازہ کیسا ہوا کہ میں جو دل میں سوچ رہا ہوں وہ ادھر پڑھ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ شاید جادوگر ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ شاید جادوگر ہوں. لیکن بعد ہی کی آیت میں حضور فرما دیتے ہیں وما هو بقول کاہن, وہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحتوں کو مانتے ہیں. یہ دیکھ کر حضرت عمر اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے دل میں خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی اور کا کلام ہو سکتا ہے جو یہ پڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے لبوں سے وہ باتیں کہلواتا ہے تنزیل من رب العالمین, یہ کوئی ایسے ویسے کا کلام نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآنی آیتیں ہیں.
یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ایمان کی چنگاری تھی وہ کافی حد تک روشن ہو گئی اور کچھ ہی دنوں کے بعد آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، یقیناً یہ جو واقعہ ہے آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا، لہٰذا آپ کو تشویش ہو رہی ہوگی کہ یہ بات مستند ہے، تو میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ امام قرطبی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، روح المعانی میں امام آلوسی نے اس بات کو نقل کیا ہے، تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور ایک حوالہ امام جلال الدین سیوطی کا بھی ملتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، اور جبرائیل امین آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، حضور جبرائیل امین آتے ہیں، حضور جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں، حضور جبرائیل امین سے سوال کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ میرا بندہ جو ہے، یہ میرا غلام جو ہے، اسے عمر کہتے ہیں، اس کا نام عمر ہے، کیا آسمانوں میں بھی اس کی باتیں ہوتی رہتی ہیں؟ کیا آسمانوں میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے بتلاؤ۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو جملہ تھا وہ تاریخ ساز جملہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر نوح علیہ السلام کی عمر بھی پالوں، چونکہ نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 950 سال صرف تبلیغ کی انہوں نے، آپ کی مدت، آپ کی جو عمر تھی وہ ٹوٹل 1300 سال کی تھی۔ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اگر عمر پالوں اور حضرت عمر کی واقعے کو بیان کروں، حضرت عمر کی وہ باتیں جو آسمانوں پر ہوا کرتی ہیں، تو خدا کی قسم حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی مجھے کم پڑ جائے گی۔ خدا کی قسم، نوح علیہ السلام کی عمر جو 1300 سال ہے، اگر 1300 سال تک بھی اگر میں بیان کرتا چلوں، صرف حضرت عمر کے فضائل بیان کروں، میری طرف سے نہیں بلکہ اوپر ملائکہ میں آپس میں جو باتیں ہوتی ہیں، تو خدا کی قسم حضرت عمر کے 1300 سال بھی مجھے کم پڑ جائیں گے۔ یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وزیر تھے جو زمین میں متعین کیے گئے تھے، اور 2 آسمانوں کے وزیر جو تھے وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ آئیے ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا، اور ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے جو بہت ہی عجیب ہے، کسی نے نہیں سنا۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب قبر کا ذکر چل رہا تھا، قبر کے بعد کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، انسان جب وفات پا چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد قبر میں کیا کیا چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دین کا، کہ تیرا دین کیا ہے؟ اور جب تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہو، یعنی تم حضور کے بارے میں کیا فرماتے ہو۔ سوالات مختلف ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر رسول کا، کہ تمہارا رسول کون ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ جب وفات پائیں گے تو ان کے سامنے حضور کو پیش کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تم یہ شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ اگر مومن ہوگا تو حضور کے قدموں کو چوم لے گا، اگر بدبخت ہوگا تو وہ اجنبی کی طرح برتاؤ کرے گا۔
جب یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا، میں بھی تو قبر میں جاؤں گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اے عمر تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمہارا معاملہ مختلف ہے۔ جب تم قبر میں جاؤ گے سوال کرنے والے تم سے سوال کریں گے، اس سے پہلے تم مجھ سے سوال کر لو گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، اے فرشتوں تم بتلاؤ تمہارا رب کون ہے۔ جب وہ دوسرا سوال کرے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ حضرت عمر کہیں گے کہ ان کے سوال کرنے سے پہلے گویا کہ انہیں سوال کر دیں گے کہ میرا دین تو جو ہے وہ اسلام ہے، اے فرشتوں تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال جب فرشتے کرنے جائیں گے اس سے پہلے حضرت عمر انہیں سوال کر دیں گے کہ میرا نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے فرشتوں تمہارے نبی کون ہے۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کی چہروں کو دیکھیں گے کہ اور یہ کہیں گے کہ ہم ان سے سوال کرنے آئے ہیں یا ہمارا سوال کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ یقین جان لیں گے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب حضرت عمر کی وفات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان کے خواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد حضرت عبداللہ سوال کرتے ہیں کہ اے میرے بابا جان، اے عمر بن خطاب، کیا تمہیں قبر میں کیا پیش آیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ حضور خدا کی قسم جھوٹے نہیں ہو سکتے کہ جب میرے پاس فرشتے آئے ان کے پہلے سوال کرنے سے پہلے میں نے انہیں سوال کر دیا کہ تمہارا رب کون ہے، ان کے دوسرے سوال کرنے سے پہلے میں نے انہیں سوال کر دیا کہ تمہارا دین کیا ہے، ان کے تیسرے سوال کرنے سے پہلے میں نے انہیں پوچھ لیا کہ میرا نبی تو محمد ہے، تمہارا کون ہے یہ مجھے بتلاؤ۔ اور فرشتوں نے ٹھیک اسی طریقے سے بے چینی کا مظاہرہ کیا، ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے یہاں تو ہم ان سے سوال و جواب کرنے آئے ہیں لیکن یہاں پر ہم سے ہی سوال اور جواب کیا جا رہا ہے۔ اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر نے تصدیق کی۔ تصدیق کرنے کے بعد اس بات کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحابل الفتاوی میں لکھا۔ حاضرین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ خطۂ زمین کو اگر کسی نے دیا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس روئے زمین پر کہ جہاں پر جب وہ آئے تھے صرف خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی عبادت کرنے کی جگہ نہ تھی، لیکن جب وہ گئے تو خدا کی قسم 4000 مساجد کو تعمیر کر کے گئے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ ناواقف تھے، آپ نے پولیس ڈپارٹمنٹ قائم کیا، جیل خانہ آپ نے قائم کیا، کورٹ کچہری آپ نے قائم کیا، مسافر خانہ آپ نے قائم کیا، بینک کا سسٹم آپ نے لاگو کیا۔ جتنی جدید ٹیکنالوجیز ہے، جتنا جدید سسٹم جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی قائم ہو چکا تھا، لیکن خدا کی قسم اتنی آدھی دنیا کا حکمراں جب وہ لیٹتا تھا تو قالین پر نہیں لیٹتا تھا بلکہ مسجد نبوی کے صحن میں جھاڑ کے نیچے ایک اینٹ کا تکیہ بنا کر لیٹا رہتا۔ جو دور دور سے ایلچی اور سفیر آتے تھے وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے کہ محل کہاں ہے، مجھے محل نظر نہیں آ رہا، مجھے بادشاہ کی وہ کرسی جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی ہی عمر کا محل ہے اور یہ جو درخت ہے یہ عمر کی کرسی ہے۔
یقیناً اگر آپ بڑے بننا چاہتے ہو تو چھوٹے بن کر دکھاؤ. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں. ایک آخری تعلیم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے جب سے اسلام قبول کیا خدا کی قسم اپنے ایمان کو نہیں چھپایا. انہوں نے جب سے اسلام کو قبول کیا اپنے ایمان کو نہیں چھپایا. ہمیں اس بات سے کچھ سیکھ لینا چاہیے کہ ہم مہدوی ہیں, ہم اپنے ایمان کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت عمر کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت عمر کے پیروکار نہیں ہیں؟ یقیناً ہم حضرت عمر کے پیروکار ہیں. ہمیں اپنے ایمان کو دھڑلے سے کہنا چاہیے. اگر کھوٹ ہوتی تو چھپاتا, اگر کھوٹ نہ ہوتی تو کیوں چھپاتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.